بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفاد پرست لوگ جب کسی بھی چیز کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ مذہب کو استعمال کرتا ہے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ اپنی دین کو بھی خراب کرتا ہے، اپنی دنیا کو بھی خراب کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اور وہ اپنی آخرت کو تو ڈیفینیٹلی خراب کر دیتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ میں نے سنا، ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ضروری ہے کہ فضل الرحمان جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد بھی ہم کہتے ہیں انہیں، مولانا عبد الوہاب صاحب، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اور ان سے جب فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیوں فضل الرحمان کو گردن سے پکڑ کے زمین پر گرا لیا اور کیا کہا، یہ میں آپ کو ویڈیو سناتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا، مولانا الرحمان صاحب، یہ ایک دفعہ رائے گنج آئے، عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت رائے گنج تھے، رائے گنج میں یہ عبد الوہاب صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اب عبد الوہاب صاحب ایک لیجنڈ تھا، لیجنڈ، ان کی دنیا کے علماء کی نظر میں ان کی قدر، اللہ تعالی میں سے قدر تھی۔ ان کو کہا کہ فضل الرحمان میری منی، ہم تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ حکومتیں کیا ہوتی ہیں، یہ آنے جانے چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، چھوڑو۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایسا بالکل، یہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کون سکتے۔ ان کی ہائی صاحب ایسے آدمی تھے، ان کی مولانا نے یہ بات کی، ابھی ہائی صاحب تگڑے تھے تو مولانا نے ہائی صاحب فضل الرحمان صاحب کا گچی پکڑ لی، گلا پکڑ کے نیچے گرا دیا، نیچے گرا کے اوپر لیٹ گئے۔ وہ جو ساتھ ان کے وہ گن مین سن، انہوں نے دیکھا یہ بابے نے ٹالیا تو اتنے چڑھ گیا، تو مولانا نے کہا بڑے پڑے ہو جائے جو کر رہے کرنے دے۔ تو ایسا کہنے لگی، نکمے، حکومتوں کے پیچھے پیچھے مارا پھر رہا ہے اور کہہ رہے حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، حکومتوں کو میری طریقے سے جان لگ گئی، تم کہتے حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، یہاں پہ پوائنٹ کی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب کہتے ہیں کہ کسی ایماندار نیک بندے کی، جس کی ساری دنیا گواہی دے کہ یہ نیک بندہ ہے، اگر اس کی دی ہوئی گواہی آپ تک پہنچ جائے اور وہ واضح الفاظ میں کہہ دے کہ فضل الرحمان تم جھوٹے ہو، فضل الرحمان تم اقتدار کے لیے سب کے پیچھے 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 پھرتے ہو، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ عام بندہ جب فضل الرحمان کے خلاف یہ بات کرتا ہے تو نہیں جی یہ نہیں کرنی چاہیے، اور نہیں جی وہ دینی پارٹی کا سربراہ ہے، نہیں جی وہ مولانا ہے، کیا اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ میں دوبارہ سے دہرانا چاہوں گا ایک بات کہ ہمارا ڈائلیما کیا ہے یہاں پہ، اور میں تھوڑی سی یہاں پہ اپنی پولیٹکس کی بات لازمی بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ فضل الرحمان دین کو پولیٹکس میں لے کر آیا ہے غلط طریقے سے۔ دین اگر پولیٹکس میں ہوتا تو پولیٹکس کو ٹھیک کرتا، شریف اور زرداریوں کے ساتھ یہ مل کے ان کے رنگ میں نہ رنگا جاتا بلکہ ان کو اپنے رنگ میں رنگتا، یعنی دین کے رنگ میں رنگتا، اپنا تو خیر جو ہے وہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک لبرل سیکولر جماعت ہے جو کسی صورت بھی جو خصوصی طور پہ جو نظریہ فضل الرحمان ریپرزینٹ کرتا ہے اسی کے خلاف ہے بنیادی طور پہ۔ نون لیگ جو ہے وہ بھی اس مکتبہ فکر کے عمومی طور پہ خلاف ہے، ان کا ساتھ بیٹھ جانا فطری طور پہ اتحاد بنتا ہی نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھنے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ہر بندے نے اقتدار میں سے اپنا اپنا حصہ لینا ہے، پاکستان کو جو لوٹنا ہے اس میں سے اپنا اپنا حصہ لینا ہے۔ لیکن نواز شریف یہ کرے تو سمجھ آتی ہے وہ دنیا دار بندہ ہے، زرداری اور اس کا خاندان یہ کرے تو وہ تو ہیں ہی لبرل سیکولر دنیا دار لوگ ہیں، وہ آخرت کے بارے میں اس طرح ورڈ نہیں ہونے چاہیے جس طرح ایک مولانا کو ہونا چاہیے۔ میں سوال چند کرنا چاہتا ہوں فضل الرحمان صاحب سے، فضل الرحمان صاحب کیا آپ نے دعوت دی ہے نواز شریف کو کہ آئے اور اپنے جرائم قبول کرے اور عوام سے معافی مانگے اور سچ بتائے عوام کو؟ فضل الرحمان صاحب کیا آپ نے زرداری سے سوال کیا ہے کہ یہ جو تم نے سرے محل بنایا تھا، یہ جو سوئس اکاؤنٹ میں تمہارے پیسے تھے جس کے پیچھے نواز شریف بھی جو ہے وہ لگا رہا، کیس کے پیچھے بڑی باتیں کرتا رہا،
وہ کس پیسے سے تھا، حلال سے تھا یا حرام سے تھا؟ کیا آپ نے یہ سوال کیا ہے؟ کیا آپ نے آج تک نواز شریف کے جو لنڈن میں 4 فلیٹس ہیں ان کے ذرائع دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ ان کی رسیدیں دیکھی ہیں جو آپ کو یقین آ گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی سازش ہے جو ان کے خلاف ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں؟ یہ چند سوال ہیں جن کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے واقعی اپنے آپ کو عالم دین کہلوانا ہے، زبردستی ہم سے کہلوانا ہے جو کہ ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کو یہ رسپیکٹ ارن کرنی پڑے گی۔ یہ رسپیکٹ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملے گی۔ وہ رسپیکٹ ارن کرنے کے لیے کیا آپ نے ان پارٹیوں کو کبھی جواب دہ کیا ہے کہ کیوں یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کے جو ہے وہ اقتدار میں آتے رہیں؟ نواز شریف نے کیوں 97 میں 2/3 اکثریت مدد سے حاصل کی؟ 2013 میں کیوں حاصل کی؟ آپ کو 2013 کے الیکشن میں بھی اعتراض تھا، لیکن نواز شریف کے سلیکٹ ہونے پہ اعتراض نہیں تھا۔ آپ کو KPK میں اپنا حلوہ جو آپ کا کم کر دیا گیا تھا اس پر اعتراض تھا۔ اب بھی آپ کو اعتراض اسی پر ہے کہ آپ کا حصہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملا، ورنہ آپ کو پاکستان سے کوئی نہیں ہے غرض۔ کیا آپ نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ آپ لوگ 35-40 سال اقتدار میں رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب، آپ عالم دین اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو سود کے نظام کے خلاف کیا کام کیا ہے شریف خاندان اور زرداری خاندان نے، جس کے آج آپ لیڈر بن کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ جس پارٹی کے لیڈر بنے ہیں، پیپلز پارٹی جس میں شامل ہے، PTM جس میں شامل ہے، آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ میرا جسم میری مرضی والوں کی آپ حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ ان کے لیڈر بن گئے ہیں؟ یاد رکھیں، آپ کی قیادت میں آپ PTM ہے، میرا جسم میری مرضی والے ہیں، ہم جنس پرستی والے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی اسی صف میں کھڑی ہے۔ تو آپ نے واضح اعلان کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جی اب میں ان سب نظریات کو مانتا ہوں اور یہ چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے۔ ان کے نعرے ہیں کہ باپ سے بھی لیں گے آزادی، خامن سے بھی لیں گے آزادی، بھائی سے بھی لیں گے آزادی۔ آپ نے اعلان کرنا ہے، اگر آپ نے واقعی اس PTM کو لیڈ کرنا ہے، کہ میں ان سب نظریوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان سب کا لیڈر تو ہوں لیکن یہ میرے نظریے پہ آ گئے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم پیپلز پارٹی سے سوال کریں گے کہ کیا آپ فضل الرحمان کے نظریے پر آ گئے ہیں؟ ان میں سے جس سے بات کرو وہ تو آپ کے نظریے کے 1% بھی ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ دین کا استعمال کر رہے ہیں اور آگے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، آپ مذہب کارڈ کھیلنے کا، یہودی کارڈ، قادیانی کارڈ، پتہ نہیں اور کون سا کارڈ کھیلنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ نے یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ سعودی عرب سے تعلقات اس لیے خراب کیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے مسلک کا جو ہے وہ ایران کے ساتھ انٹرسٹ ہے اور وہ عمران خان کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ ہم تک اطلاعات ہیں، خدا کے لیے یہ باتیں مت کیجئے گا۔ پاکستان میں یہ کبھی فساد ہوئے نہیں ہیں، آپ یہ فساد کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ میں نے جو چند سوالات اس ویڈیو میں پوچھے ہیں اس کا جواب دیں، اور اینڈ میں پھر کہوں گا کہ آپ کے بارے میں تو اتنی عظیم دینی شخصیت کے جو الفاظ ہیں باقی عوام کے لیے وہی کافی ہونے چاہیے کہ آپ کتنے سے عالم دین ہیں۔ ناظرین، آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے، معیشت پہ، مہنگائی پہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔